حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بہت زیادہ حریص ہیں، یعنی تمہاری کامیابی کے لیے بہت زیادہ حرص رکھتے ہیں کہ کسی طرح میری امت کے لوگ کامیاب ہو جائیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے وہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، یعنی مومنین کے لیے ان کے دل میں بہت نرمی بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں آتا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کی رحمت تو سب کے لیے ہے، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ لیکن مومنین کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں تھی نا، کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ سارے لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ 40 سال کی عمر تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، ہمیں تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی نے حضور کے ساتھ کوئی آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہو، یا آپ پہ کبھی شک کیا ہو، یا آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کی ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار اتنا صاف، اتنا اجلا اور اتنا بے مثال تھا کہ ان جیسا کردار تو کسی کا ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نبوت ملنے سے پہلے حضور کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ صادق کا مطلب سچا، اور امین کا مطلب امانت دار، دیانت دار۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کی پہچان تھی، اور بس عبادت، ذکر، اذکار کرتے ہوں، آپ ایسے نہیں تھے، بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے والے تھے، معاملات کرنے والے تھے۔ بھائی آپ کسی کے بارے میں سچا کب کہیں گے کہ یہ آدمی سچا ہے؟ جب آپ نے اس کو سچ بولتے ہوئے دیکھا ہوگا نا، کوئی معاملہ کیا ہوگا اور اس معاملے میں اس نے سچ بولا ہوگا، اور ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھا ہوگا، تب جا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہے؟ سچا ہے۔ اس کا مطلب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کے بار بار معاملات ہوئے، بار بار انہوں نے دیکھا کہ کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتے، اس وجہ سے انہوں نے حضور کا لقب کیا رکھ دیا؟ صادق۔ اسی طرح امانت دار آپ کس کو کہیں گے؟ امانت دار اس شخص کو کہیں گے کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مالی لین دین، معاملات بار بار ہوتے ہیں، کبھی آپ نے پیسے دینے ہیں، کبھی لینے ہیں، کبھی قرض دینا ہے، کبھی لینا ہے، کبھی ویسے ہی امانت رکھوائی ہوئی ہے۔ مختلف طریقوں سے جب آپ کے کسی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اور ہر معاملے میں وہ آدمی کھرا نکلے، تب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ امانت دار ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لائف سٹائل کیا تھا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل یہ تھا کہ آپ کہیں کونے کھانچے میں کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، خرید و فروخت، ملنا جلنا، آنا جانا، کاروبار، بزنس، بات چیت، لین دین، معاملات۔ اسلام کا جو ہمارے ہاں غلط تصور پیش کیا گیا ہے نا، ان تصورات میں سے ایک تصور یہ بھی ہے، بزرگ آدمی وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کا کچھ پتہ نہ ہو۔ بزرگ کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کا پتہ نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے معاملات میں سمجھدار ہو، عقل مند ہو، تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یار یہ بزرگ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی سازش ہے۔ اگر دیندار آدمی، کوئی عالم دین، کوئی بزرگ سمجھدار ہو جائے، لوگوں کا ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کو پیچھے سے اس کو کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ ایک عالم، ایک مولوی، ایک دیندار، ایک خانقاہ میں بیٹھنے والا، وہ اتنا سمجھدار کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ تصور ہے ہمارا دین کے بارے میں۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں انبیاء سے زیادہ عقل مند کوئی ہو سکتا ہے؟ جو ساری دنیا کو لیڈ کرتا ہے، جو نبی، جو پیغمبر ساری دنیا کی قیادت کرتا ہے، ان سے زیادہ عقل مند کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ جو صحابہ نے روم فتح کیا، فارس فتح کیا، اس وقت کی سپر طاقتوں کو شکست دی، کیا یہ بے وقوفی کے ذریعے ممکن ہے؟ سپر پاور کو آدمی بے وقوفی سے شکست دیتا ہے یا عقل مندی سے؟ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحرب خدعہ، کہ جنگ تدبیر کا نام ہے۔ جنگ کس کا نام ہے؟ تدبیر کا۔ تدبیر کا مطلب آپ پلان کریں اس کے لیے کچھ، کہ بھائی میں نے جنگ لڑنی ہے، میں کہاں سے اٹیک کروں، کہاں سے میں اپنا دفاع کروں، کس طریقے سے میں یہ جنگ لڑوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو جو آدمی جنگ کی پوری پلاننگ کرتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنگوں کی پوری پلاننگ کرتے تھے، صحابہ جنگوں کی پوری پلاننگ کرتے تھے، تو یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے نا۔ ہمارے ہاں اگر کسی عالم دین کو کوئی دیکھ لے نا بازار میں، اسپیشلی اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوا ہو، بازار اپنی فیملی کو لے کے گیا ہوا، کوئی مولوی صاحب، کوئی تبلیغی صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی نیک، جس کو معاشرے میں نیک سمجھا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بھی بیوی کے ساتھ بازار میں گھوم رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی بیوی کے ساتھ، یعنی یہ بزرگی کے خلاف ہے۔ یہ کون سی بزرگی ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہم نے کہاں سے یہ چیزیں نکالی ہوئی ہیں دین میں؟ اور یہی وہ چیزیں جو ہم لوگوں کے دماغ میں غلط بیٹھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر کرتے تھے، آپ سفر میں کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے، یا آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ایک واقعہ نہیں ہے، 20 واقعات ہیں۔ آپ جب سفر میں جاتے تھے، یہ جو قرآن کریم کے اندر تیمم کا حکم نازل ہوا ہے، تیمم کا حکم کیوں نازل ہوا ہے؟ اسی وجہ سے نازل ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ بھی تھیں، اور ان کا ہار گم ہو گیا تھا، اور وہ ہار تلاش کرتے 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 ایسی جگہ پہ گم ہوا کہ آس پاس پانی نہیں تھا، لوگ نہ پینے کا پانی تھا نہ وضو کا پانی تھا۔ اب آپ نے صحابہ کو دوڑایا کہ بھئی ہم اس وقت تک جائیں گے نہیں جب تک ہار نہیں ملے گا۔ سارے صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، پینے کا پانی بھی نہیں، وضو کا پانی بھی نہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا، سارے صحابہ بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، بس ہار گم ہو گیا، رہنے دیں، چلیں یہاں سے، نہ ہمارے پاس پینے کا پانی ہے نہ وضو کا پانی، یہ کہاں پہ ہمیں کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق، والد ہیں حضرت عائشہ کے، کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لوگ جا جا کے نا میری شکایتیں لگا رہے ہیں، ان کو غصہ آ رہا ہے کہ میری بیٹی کی وجہ سے سب پریشان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر میرے پاس آئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام میری گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، اور حضرت ابوبکر مجھے یہاں ایسے زور زور سے مارنے لگے غصے کی وجہ سے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضور سو رہے ہیں، آنکھ کھل جائے گی حضور کی، غصہ بھی آ رہا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے سارا قافلہ رکا ہوا ہے، کیا ضرورت تھی تمہیں یہ بات کرنے کی کہ ہار گم ہو گیا، بس گم ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں حضور کی وجہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی کہ حضور کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہے نا، ام المؤمنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مومنین کی ماں۔ قرآن کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی ازواج ان کی مائیں ہیں۔ تو ایک نسبت سے اگر دیکھیں حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، دوسری نسبت سے دیکھیں تو حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی کیا ہیں؟ والدہ ہیں، ام المومنین ہے نا۔ حضرت عائشہ دوسری نسبت سے حضرت ابوبکر کی بھی کیا ہیں؟
اس لیے والدہ ہیں بھائی، آپ کے کسی استاد کی اہلیہ ہو تو اس کو استانی کہتے ہیں نا، پیر صاحب کی بیوی ہو تو اس کو کہتے ہیں پیرانی صاحبہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہلیہ ہے تو وہ امت کی ماں ہے نا. تو حضرت ابوبکر بھی مومن ہے، تو ان کی حضور کی جو اہلیہ ہیں حضرت عائشہ، وہ اپنے والد کی بھی کیا ہو گئی؟ والدہ ہو گئی نا، یعنی ماں ہو گئی، اس نسبت سے کہ وہ حضور کی زوجہ ہیں. تو گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی بیٹی سے دونوں رشتے ہیں، بیٹی بھی ہیں اور حضور کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ماں کا درجہ بھی رکھتی ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معاملہ ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، یہ ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کو ڈانٹ رہے تھے نا، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کو ڈانٹ رہے تھے. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اگر کوئی عہدہ مل جائے، کوئی عزت مل جائے، کوئی مرتبہ، کوئی مقام مل جائے، اس سے جو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے اسی مرتبے کے حساب سے بات کر رہا ہوتا ہے سب سے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کمپنی کا مینیجر ہے، اس کے نیچے 20 لوگ کام کرتے ہیں. اب جب وہ کمپنی میں جاتا ہے تو کمپنی میں کیا ہوتا ہے، صفائی ہوئی ہوتی ہے، دفتر میں ایسی چل رہا ہوتا ہے، جیسے ہی جاتا ہے پانی آ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد چائے آ جاتی ہے، پھر اس نے کسی کو بلانا ہوتا ہے، بٹن دباتا ہے تو وہاں سے خادم آ جاتا ہے. ایک سسٹم سے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا جب وہ گھر میں آتا ہے تو گھر میں تو بٹن دبانے سے تھوڑی کوئی آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ بٹن دبائیں گے بیوی سامنے کھڑی ہوگی کہ جی جناب آرڈر کریں. وہ تو آپ چیخیں مار مار کے بھی تھک جائیں تو ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے، ہوتا ہے نا ایسا. اب ہم لوگوں کا دماغ کہاں خراب ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کا دماغ یہاں خراب ہوتا ہے کہ میں تو جب کمپنی میں جاتا ہوں تو 2 لوگ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سر چائے چاہیے، سر پانی چاہیے، سر کیا خدمت ہے. یہاں میں آتا ہوں 10 دفعہ بولتا ہوں چائے پکا کے دو، کوئی چائے مجھے پلانے والا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپیریزن کرتے ہیں. دفتر کی زندگی کا گھر کی زندگی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تقابل، کہ جس طرح کا پروٹوکول مجھے آفس میں مل رہا تھا اسی طرح کا پروٹوکول مجھے کہاں ملنا چاہیے؟ گھر میں ملنا چاہیے. اور وہ ممکن ہی نہیں ہے، گھر میں اس طرح کا پروٹوکول ملنا ممکن نہیں ہے. اگر ایسا پروٹوکول آپ کو مل رہا ہے وہ گھر ہے ہی نہیں، وہ آفس ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ فطرت کے خلاف ہے. بیوی آپ کی ایسے رسپیکٹ نہیں کر سکتی جیسے آپ کا خادم یا آپ کا ملازم آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی آپ کی ملازمہ ہے نہیں. بیوی ملازمہ ہوتی ہے؟ ملازمہ نہیں ہے نا. تو ملازم جس طرح کی رسپیکٹ کرتا ہے بیوی کیسے کرے گی؟ جب وہ ملازمہ ہے نہیں تو کیسے کرے گی رسپیکٹ؟ اس کی نیچر ہی نہیں ہے. بیوی آپ سے بات کرتی ہے ایک شوہر آپ کو سمجھ کے کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ باہر کچھ بھی ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، کچھ بھی ہیں، گھر میں آپ کیا ہیں؟ شوہر ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، آپ اگر ان کو دیکھیں، وزیر اعظم، صدر، اس طرح سطح کے بھی جتنے لوگ ہیں، اپنی بیویوں کے سامنے ان کی بھی نہیں چلتی. جو پورا ملک چلا رہے ہوتے ہیں بیویوں کے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ بے بس ہوتے ہیں. اب اگر وہ جا کے کہے کہ میں تو جناب کمشنر ہوں، جناب میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، بیوی مانے گی یہ بات؟ نہیں مانے گی یہ بات. تو غلطی ہم سے کہاں ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ بھائی میری یہ حیثیت ہے تو یہ حیثیت میری ہر جگہ رہنی چاہیے، اور وہ حیثیت آپ کی ہر جگہ ہو نہیں سکتی. والد کے سامنے آپ بیٹے ہیں، اپنی اولاد کے لیے آپ والد ہیں، بیوی کے لیے آپ شوہر ہیں، ایک پڑوسی کے لیے آپ کی حیثیت ایک پڑوسی کی ہے. اب پڑوسی سے آپ پڑوسی بن کے بات کریں، مینیجر یا ڈائریکٹر یا مفتی یا شیخ الحدیث یا پیر یا وزیر یا مشیر بن کے نہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، یہ میرا پڑوسی تو غریب آدمی ہے. آپ کا پڑوسی غریب آدمی ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے پڑوسی ہیں. سمپل سی بات ہے. ہمارے یہاں محلوں میں جو پھڈے ہوتے ہیں لڑائیاں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس گھر میں رہتا ہے وہ تھوڑا زیادہ عزت والا ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کی کوئی گاڑیاں اچھی ہیں، اس کے پاس گھر اچھا بنا ہوا ہے. جو پڑوسی ہے وہ غریب ہے. اب پڑوسی تو اس کو اس حساب سے ڈیل نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ کمپنی کا مالک ہے یا اس کے کوئی بزنس چلتے ہیں یا اس کے بیٹے باہر ملک میں. پڑوسی اس کو اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ بھائی اس کا بھی گھر ہے، میرا بھی. وہ اس حساب سے بات کرتا ہے.
اور جب اس حساب سے بات کرتا ہے ساتھ والے کو برا لگتا ہے کہ میرا اتنا لائف اسٹائل اسٹینڈرڈ ہائی اسٹینڈرڈ ہے، یہ مجھ سے بات کس طرح کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھڈا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ایک چیز جو قرآن حدیث سے سیکھنے کو، سیرت سے سمجھنے کو ملتی ہے، وہ یہ سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہے کہ انسان کو ہر جگہ اپنی حیثیت پہچان کر اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ آپ جہاں پر ہیں اس حیثیت میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں۔ اب اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی باہر کوئی بھی حیثیت رکھتا ہے، گھر جاتا ہے والد اس کو تھپڑ مار دیتا ہے، مثال کے طور پر اس کی اپنی عمر مثال کے طور پر 40 سال ہے، اور 40 سال کے بندے کو والد تھپڑ مار دیتا ہے، تو اگر وہ اس پرسپیکٹو سے دیکھے گا میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں، تو وہ والد کا تھپڑ برداشت کرے گا۔ لیکن اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھے گا کہ یہ والد ہے میں کیا ہوں، بیٹا ہوں، تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، بھائی ٹھیک ہے والد نے تھپڑ مار دیا تو کیا ہوا۔ ہاں یہی تھپڑ اگر اس کو اس کا ملازم مارے تو پھر اس کا ریئیکشن الگ ہونا چاہیے، یہی تھپڑ اگر اس کا والد یا والدہ مارے تو ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ الگ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں گھروں میں یہ کامن مسئلہ ہے، ہر شوہر آ کے یہ سوال کرے گا، یہ مسئلہ پوچھے گا، یہ شکایت کرے گا، شکوہ کرے گا کہ مفتی صاحب میری شادی کو 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، آج تک میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کامن مسئلہ ہے ہر گھر کا، آج تک میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں ہر جگہ جا کے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو بھی آپ کی بیوی کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کی بیوی کا مزاج کیا ہے؟ آپ کی بیوی کا مزاج یہ ہے کہ اس کو آپ کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا مزاج ہے؟ آپ کی بیوی کا مزاج یہ ہے کہ اس کو آپ کا مزاج سمجھ میں، تو آپ یہ مزاج سمجھ لو نا، جب سمجھ جاؤ گے تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو میرا مزاج سمجھنا چاہیے، شوہر یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے بھی بیوی کا مزاج سمجھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم غصے میں ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم غصے میں ہوتی ہو مجھے۔ اس کا کیا مطلب کہ حضور اپنی بیوی کے مزاج کو پہچانتے تھے، حضور اپنی بیوی کے مزاج کو پہچانتے تھے۔ تو ایک سچا امتی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ تو صحیح امتی وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے مزاج کو پہچانتا ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ رول ماڈل ہونے کا یہی مطلب ہے نا، یا نعرے لگانے عاشق رسول عاشق رسول، بھائی یہ مطلب ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو، کیا علامت ہے، آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جب تمہیں غصہ آتا ہے اور تم نے قسم کھانی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ کیا کہتی ہو؟ ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم۔ جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو کیا کہتی ہو؟ محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تم غصے میں ہوتی ہو تو کیا کہتی ہو؟ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو جب تم کہتی ہو نا ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ کتنی باریکی میں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مزاج کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، پہچانا ہے کہ کیا مزاج ہے میری بیوی کا۔ ہم تو اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ، کہ میں اپنی بیوی کے مزاج کو کیوں سمجھوں، میں مرد ہوں وہ عورت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کا مزاج سمجھنے کی، اس کو سمجھنا چاہیے میرا مزاج۔ ہمارے ہاں گھروں میں جب پھڈے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جب کوئی آتا ہے نا شکایت لے کے کہ مفتی صاحب میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، اب ظاہر ہے بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے بندہ خود اپنا کیس لے کے آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، بعض اوقات اولاد آتی ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ایک ہمارے جامعۃ الرشید میں پڑھتے ہیں، وہاں طالب علم ہیں، میرے پاس آئے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب میری والدہ کو گالیاں دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب ظاہر ہے بیٹے کو میں کیا کہوں، بندہ خود آئے تو اس کو سمجھاؤں نا کہ بھائی آپ ایسا کرو ایسا نہیں کرو، اب بیٹے کو میں کیا بولوں؟ بیٹے کو تو میں یہی کہہ سکتا ہوں بھائی آپ اپنے والد کو سمجھائیں،
ذرا ان سے یہ بات کریں وہ بات کریں. تو جب آپ ان کو یہ کہیں گے نا کہ بھائی آپ اگر بیٹا اپنے والد کو یہ کہہ دے کہ ابا آپ یہ جو آپ کا کام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ جو اس طریقے سے میری امی سے بات کرتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ خود بتائیں ہمارے مردوں میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی صحیح بات ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ نے صحیح بات کی ہے؟ یہ ہم کون سے دین کی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، یہ ہم نے دین نام کس چیز کا رکھا ہوا ہے؟ کس چیز کو ہم اسلام کہتے ہیں؟ یہ اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں میں ہم نے محدود کیا ہوا ہے. زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو نہیں کرتے عمل. بھائی جب آپ کو حق کی بات کہیں سے پتہ چل رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب امیر المومنین بنے تھے کہ بھائی اگر میں کوئی حق کے خلاف بات کروں تو مجھے بتانا. تو ایک صحابی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر آپ غلط بات کریں گے میں اپنی تلوار سے آپ کو سیدھا کروں گا. تو انہوں نے فرمایا تھا الحمد للہ الذی جعلنی فی قوم اذا عدلت عن الحق. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی قوم میں پیدا کیا ہے کہ اگر میں حق سے ہٹوں تو وہ مجھے سیدھا کر سکتی ہے. وہ مجھے کیا کر سکتی ہے؟ سیدھا کر سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کیا، اور بیان میں انہوں نے لوگوں کو، جب امیر المومنین تھے، یہ فیصلہ سنا دیا کہ بھائی آج کے بعد ہمارا یہ قانون ہے کہ اس سے زیادہ مہر رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے زیادہ مہر کوئی رکھے گا تو وہ ضبط ہو جائے گا. بیان کر وجہ انہوں نے معیار اس چیز کو بنایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا مہر دیا ہے یا اپنی بیٹیوں کے لیے کتنا مہر رکھا ہے، اس کو انہوں نے سٹینڈرڈ بنایا کہ بھئی حضور نے جتنا مہر دیا یا لیا ہے زیادہ سے زیادہ اتنا مہر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ ان کا اجتہاد تھا کہ بھئی حضور نے یہ کیا ہے اس کا مطلب اس سے اوپر نہیں ہو سکتا. اب بیان کر کے اترے تو خاتون ملی، انہوں نے کہا کہ عمر آپ یہ بتائیں امیر المومنین کہ ہم آپ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ آپ کی بات مانیں یا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ظاہر ہے اللہ کی بات مانیں گے، اگر میری بات کا اللہ کی بات کے ساتھ ٹکراؤ آئے گا تو اللہ کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ قرآن میں تو آتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نے بیوی کو ڈھیر سارا سونا، جس کو اردو میں ہم تعبیر کرتے ہیں پہاڑ کے برابر، کہ آپ نے ڈھیر سارا سونا بھی اگر بیوی کو مہر میں دیا ہو تب بھی واپس مت لو. تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مہر میں ڈھیر سارا سونا بھی دینا جائز ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے درہم سے زیادہ جائز نہیں ہے، قرآن کی تعبیر سے تو پتہ چلتا ہے کہ دے سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ قرآن کی بات مانیں. آپ دوبارہ ممبر پہ تشریف لے گئے اور بیان کرتے آپ نے دوبارہ ممبر پہ تشریف لے گئے اور فرمانے لگے اصابت امرأۃ واخطأ عمر، عورت نے صحیح بات کی، عمر نے غلط بات کی. اصابت امرأۃ، عورت کی بات ٹھیک ہے، عمر کی بات ٹھیک نہیں ہے. کیا ہم میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ ہمارا بیٹا اگر ہمیں کہے کہ ابا آپ جو میری امی کو اس طرح گالیاں دیتے ہیں سب کے سامنے، اس طرح کی گالیاں نہ دیا کریں میری امی کو، تو گالیاں دینا کوئی اچھی چیز ہے؟ کیا بیوی کو گالیاں دینے سے ثواب ملتا ہے؟ کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہے سیرت میں کسی صحابی کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو گالی دی ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اس کا تصور بھی نہیں، لیکن کسی صحابی کے بارے میں بھی نہیں کسی صحابی نے اپنی بیوی کو گالی دی ہو. تو اگر آپ بیوی کو گالیاں دیتے ہیں اور بیٹا آ کے آپ کو کہتا ہے کہ ابا آپ امی کو گالیاں نہ دیں، آپ نے بات کرنی ہے تمیز سے بیٹھ کے بات کریں نا. آپ انسان ہیں، کوئی جانور تو نہیں ہے جس طرح لڑتے ہیں ہمارے ہاں لوگ گھروں میں. لیکن حق کو قبول کرنے کی وہ اخلاقی جرت ہم لوگوں میں نہیں ہوتی. تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے. اچھا پھر مثالیں کس کی دیتے ہیں؟ مثالیں حضرت عمر کی دیں گے. وہ مجھے صاحب کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی تو بہت جلالی تھے. حضرت عمر بھی کیا تھے؟
بہت جلالی تھی. تو میں نے کہا اپنے ابو سے ذرا پوچھو کسی روایت میں اگر کہیں لکھا ہوا ہو کہ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو مارا ہو, تھپڑ مارا ہو, یا کہیں کسی روایت میں لکھا ہو کہ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو گالی دی ہے, کہیں لکھا ہوا ہے تو ذرا ہمیں دکھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بیوی کے سامنے ہوتا تھا یا کافروں کے سامنے ہوتا تھا؟ ہمارا جلال کس کے سامنے ہوتا ہے؟ کافروں کے لیے تو ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں. ڈھیر کیا, ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. ہمارا سارا لائف اسٹائل ہم کہاں سے کاپی کرتے ہیں؟ انگریزوں سے, میڈیا سے, ڈراموں سے, فلموں سے. وہاں سے کاپی کر رہے نہیں کر رہے. ان کے لیے تو ہمارے ذہن میں بڑا سافٹ کارنر ہے, بڑا نرم ہمارا رویہ ہے. قرآن میں صحابہ کے بارے میں آتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ کافروں کے لیے سخت ہے, آپس میں کیا تھے؟ رحم دل. ہم آپس میں میاں بیوی کے لیے, بھائی بھائی کے لیے, چچا بھتیجے کے لیے, بھتیجا چچے کے لیے, پڑوسی پڑوسی کے لیے, ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کے لیے دشمن بنا ہوا ہے. اور کافروں کے لیے ہمارے ہاں بڑا سافٹ کارنر ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات اگر آپ غور کریں نا, ایک طرف آپ اسلام کو پڑھیں, دوسری طرف اپنے رویوں کو پڑھیں, تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو شریعت کا حکم ہوگا ہم نے بالکل اس کے خلاف چلنا ہے 180 ڈگری پر. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ مجھے تمہارے مزاج کا پتہ چلتا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بیوی کا مزاج پتہ ہونا چاہیے, اور بیوی کا مزاج پتہ ہونا سنت رسول ہے. بیوی کا مزاج پتہ ہونا یہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے. جہاں ہم اور سنتوں کی بات کرتے ہیں, اس سنت کو بھی زندہ کریں اور اس کی تلقین کریں. ہمارے ہاں جب کسی کے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ بیٹا اپنی بیوی کے مزاج کے مطابق, ایک تو ہوتا ہے نا کہ بیوی کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے کسی حرام کام میں لگ جائے, حرام کمانے لگ جائے, یا اس کے نتیجے میں ماں باپ کو بالکل چھوڑ دے, ان کی خدمت چھوڑ دے. ایک تو یہ ایکسٹریم ہے. ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل تو ٹھیک نہیں ہے. ایک ہے کہ وہ والدین کی بھی خدمت کر رہا ہے لیکن اپنی بیوی کے مزاج کو بھی سمجھ رہا ہے, بیوی کے مزاج کو سمجھ کے اس کی بھی اس طریقے سے خدمت کر رہا ہے جس طرح وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری بیوی خوش ہوگی. تو ہمارے والدین اس سے خوش نہیں ہوتے. اگر کوئی نیا شادی جس کی ہوئی ہو اور وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرے تو ہمارے والدین عموماً معاشرے میں اس سے خوش, وہ کہتے ہیں کہ آپ بیوی کو دبا کے رکھو, آپ اس کو کبھی کیا آئس کریم لا کے دے رہے ہیں, کبھی برگر لا کے دے رہے ہیں, کبھی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے جناب آپ کہیں لے کے جا رہے ہیں, کبھی کہیں لے کے جا رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ کا بیٹا ہے, آپ نے اس کی شادی کرا دی, آپ نے خود اس کی شادی کرائی, خود پسند کی, اب جب اس کی بیوی بن گئی تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے اگر وہ اس کو کہیں آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہے؟ اس کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ خوش ہوں. بھائی میں نے بیٹے کی شادی کرائی تھی, وہ ماشاءاللہ آپس میں خوش ہیں, میرا بیٹا اتنا دیندار ہے. یہ دیندار ہونے کی نشانی ہے کہ وہ بیوی کو خوش رکھ رہا ہے. اتنا دیندار ہے, اتنا با اخلاق اور با کردار ہے کہ اپنی بیوی کو آئس کریم کھلا رہا ہے. سبحان اللہ. اس پہ آدمی کو فخر کرنا چاہیے کہ میں نے یہ تربیت کی اپنے بیٹے کی. دیکھیں کیا ہمارے ہاں والدین اس پہ خوش ہوتے ہیں؟ پھر سوال ہے کون سے اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ کہاں ہے اسلام؟ یہ اسلام ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, تو ہم تو اسوہ حسنہ تسلیم نہیں کر رہے عمل سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو واقعہ ہے پورا تیمم کا جو حکم نازل ہوا, یہ جب بار بار لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آ کے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ کی بیٹی کی وجہ سے قافلہ رکا ہوا ہے, آپ کی بیٹی کی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آ رہا تھا اور بار بار آ کے حضرت عائشہ کو ڈانٹتے تھے کہ تم نے کیوں قافلے کو روکا ہوا ہے. اس پر قرآن کریم میں تیمم کی آیات نازل ہوئی ہیں کہ بھائی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. اس پر صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر, کہ اے ابو بکر کے گھر والوں یہ تمہارا ہم پر پہلا احسان نہیں ہے.
یعنی تیمم کا حکم ہمیں، تیمم سہولت ہے نا، ایک کوئی آدمی بیمار ہے، وضو کرنے سے اس کو خطرہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو بھائی تیمم کر لے، کتنی بڑی سہولت ہے۔ اگر شریعت یہ کہتی کہ نہیں جان جاتی ہے جائے وضو کریں، تو یہ سہولت ہمیں کس وجہ سے ملی؟ حضرت عائشہ کی وجہ سے ملی، حضرت ابوبکر صدیق کے گھرانے کی وجہ سے ملی۔ تو صحابہ پھر حضرت ابوبکر کو کہتے تھے کہ یہ تمہارا ہم پر کوئی پہلا احسان نہیں، تمہاری وجہ سے اللہ نے ہم پہ اور بھی بہت سے احسان کیے ہیں۔ ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے، کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے، اور اس میں کوئی بندہ واسطہ بنتا ہے، تو اس واسطے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو لے جائیں نا کہ یار اس نے کوئی کام کرنا ہے، آپ اس کو لے جائیں کہ یار یہ میرا دوست ہے، اس کا کام کر دیں، وہ آپ کو بائی پاس کر کے کیا ہو جائے گا؟ ڈائریکٹ۔ آپ اس کو لے کر گئے تھے کہ میرا دوست ہے، اس کا یہ کام کریں، وہ آپ کو کیا کرے گا؟ بائی پاس کرے گا، اور اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ یہ طرز عمل سیرت کے خلاف ہے۔ بھائی آپ کے اوپر جس نے احسان کیا، آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ملوایا، اور جب آپ کا کام ہو جائے تو جس بندے نے آپ کا کام کیا اس کا بھی شکریہ ادا کریں، جو بیچ میں واسطہ بنا اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ یہ سارے وہ اخلاق ہیں جو ہمیں قرآن حدیث سیرت سے سیکھنے کو ملتے ہیں، ورنہ حضرت صحابہ کے لیے یا آج تک امت کے لیے تیمم کا حکم یہ حضرت ابو بکر نے دیا ہے، یہ حضرت عائشہ نے دیا ہے، یا اللہ نے دیا ہے؟ بتائیں، یہ حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن صحابہ شکریہ کس کا ادا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی کسی اختیاری عمل کی وجہ سے یہ انعام ہوا ہو، ایک مجبوری کی وجہ سے کہ ہار گم ہو گیا تو یہ انعام اللہ نے دے دیا۔ صحابہ پھر بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ کیا ہم اس نہج پر، اس اسلوب پر اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ ہم پر، ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھا معاملہ کسی کی وجہ سے ہو تو ہم اس آدمی کو یاد رکھیں؟ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کریں گے، وہ جب اچھی پوزیشن پہ پہنچے گا سب سے پہلے وہ آپ کی ٹانگیں کاٹے گا، سب سے پہلے وہ کوشش کرے گا کہ اس کو ہٹاؤ رستے سے۔ یعنی جس نے آپ کو کندھا دیا، جس نے اپنے کندھے کو سیڑھی بنا کے آپ کو اوپر چڑھایا، جب آپ کے پاس پاور آئے گی آپ اسی کے سر کو اڑائیں گے، اسی کی ٹانگیں کاٹیں گے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ہمارے ہاں جتنے اہم شعبے ہیں نا زندگی کے، اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں دیکھتے ہیں نا 10 محرم آتا ہے تو پورا ملک بند ہو جاتا ہے، 9 محرم کو سارا ملک کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو کہیں وہ کہتے ہیں یار بیوروکریسی میں بھی ان کے لوگ ہیں، تو فلانے میں بھی ان کے لوگ ہیں، تو فلانے میں بھی ان کے لوگ ہیں۔ تو کیا سنی لوگ نہیں ہیں بیوروکریسی میں، حکومت میں، فوج میں، ان سارے اداروں میں سنی لوگ نہیں ہیں یا ہیں؟ تو سنی لوگ کیوں اپنا کوئی اثر رسوخ نہیں دکھا پاتے کسی محکمے میں؟ بیوروکریسی میں ان کا اثر کیوں نظر نہیں آتا؟ حکومت میں ان کا اثر کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو لے کے جائیں گے نا کسی محکمے میں، تو وہ جیسے ہی پوزیشن پہ پہنچے گا سب سے پہلے آپ کو کاٹے گا۔ اس نے آپ کو کاٹا، پھر آپ کسی کے ساتھ احسان کریں گے وہ آپ کو کاٹے گا، پھر وہ کسی کے ساتھ کرے گا وہ اس کو کاٹے گا۔ جب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، خاک ہم لوگ پاکستان میں اسلامی نظام کی باتیں کرتے ہیں، بس زبان سے بولتے رہتے ہیں۔ اسلامی نظام دنیا میں ایسے آتے ہیں کہ آپ اس کی ٹانگیں کھینچے، وہ آپ کی ٹانگیں کھینچے، یا آپ کی ٹانگیں کھینچے، وہ اس کی ٹانگیں کھینچے۔ تو صحابہ کرام نے اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ جو پورا واقعہ پیش آیا، یہ کب پیش آیا؟ جب آپ کے ساتھ سفر میں آپ کی اہلیہ ساتھ تھیں۔ تو اگر اہلیہ کو گھر سے باہر لے جانا سواری پر ساتھ بٹھا کے ناجائز ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام لے کر جاتے؟
تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام لے کر گئے، اس کا مطلب اہلیہ کو سواری پر ساتھ بٹھا کر باہر لے جانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب اگر کوئی اس کو غلط سمجھتا ہے تو وہ یہ کہے یہ میرا کلچر ہے۔ کیا کہے؟ میرا کلچر ہے۔ یہ نہ کہے کہ یہ اسلام ہے۔ ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیوں بٹھا کے نہیں لے کے جاتے، نہ لے کے جائیں۔ ہمیں مسئلہ اس سے ہے کہ آپ اس کو دین کا ٹائٹل نہ دیں کہ یہ دین ہے۔ دین کی وہ تشریح کریں جو پیغمبر نے کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر میں جاتے تھے، آپ کسی نہ کسی زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو کہا بھائی سارے آگے چلے جاؤ۔ سارے آگے چلے گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو کہا چلو مقابلہ کرتے ہیں، تم بھی دوڑو، دوڑ لگاؤ، میں بھی لگاتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ذرا سا میں کہتا ہوں آپ اس کہانی کو تھوڑا سا سٹاپ کریں اور یہ تصور آپ لے جائیں کسی مفتی صاحب اور امام صاحب کے بارے میں، کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے کل اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس کو۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نے کل اپنی بیوی کے ساتھ پارک میں دوڑ کا، کیا آپ کا ری ایکشن ہوگا؟ یہ اصل سوال ہے۔ یہ چیزیں جب بتائی جاتی ہیں نا، لوگوں کو عجیب لگتی ہے کہ یہ کون سا دین، اس کو آپ انکار کر سکتے ہیں؟ یہ تو صحیح حدیثیں ہیں، اگر اس کا انکار کریں گے تو حدیث کا انکار کرنا پڑے گا۔ آپ پھر نماز پڑھیں گے اس امام صاحب کے پیچھے؟ کتنے لوگ ہوں گے جو پڑھیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی پڑھے ویسے امام صاحب کے پیچھے نماز۔ ہاں، اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا جرم نہیں، سنت سے ثابت عمل ہے۔ جرم کیا ہوتا ہے؟ سنت سے ثابت عمل ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے۔ تو آپ کو تو یہ اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام صاحب نے عین وہ کام کیا جو ہمارے پیغمبر نے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ نے دوڑ کا مقابلہ کیا، حضرت عائشہ جیت گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، ہلکی پھلکی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وقت گزر گیا، کئی سال گزر گئے، میرا جسم بھاری ہو گیا۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے جسم بھاری ہو جاتا ہے۔ تو جب کافی سال گزر گئے، ایک دفعہ پھر ہم سفر میں تھے، حضور نے کہا ابھی پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ایک دفعہ ہوا تھا، ایک دفعہ بھی نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں پھر جب مقابلہ ہوا، میں چونکہ میرا جسم بھاری ہو گیا تھا، حضور آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ حضور نے فرمایا تل کا بھی تل کا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ تل کا بھی تل کا، یہ والا اس کا، یعنی پہلے تم جس کو ہم کہتے ہیں میچ ڈرا ہو گیا۔ میچ کیا ہو گیا؟ پہلے تم جیتی تھی، ابھی میں جیت۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل ہے اپنی ازواج کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں اگر آج کا شوہر اپنی بیوی کو اس طرح رکھے، اس طرح محبت کا رشتہ ہو، اتنی بے تکلفی ہو، کیا وہ میاں بیوی آپس میں لڑیں گے؟ اس پہ کوئی پیسہ لگتا ہے؟ اس پہ کوئی آپ کی کوئی انرجی لگتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا پیسے کمانے؟ کچھ بھی نہیں لگتا، صرف رویے میں تبدیلی لے کر آنی ہے بس۔ قرآن کریم میں یہی اعتراض، میں بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کافر اعتراض کرتے تھے وہ کیا تھا؟ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ کافروں کا حضور پہ اعتراض کیا تھا؟ ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، يأكل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 ہے غالباً۔ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ فرقان میں اس کا جواب دیا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، سب کے سب بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق،
دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے پیغمبروں کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے، جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں کہ سیرت کو پڑھیں، سیرت کو سمجھیں، یہ مطلب ہوتا ہے سیرت کو پڑھنے کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ یہ طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو میں صرف یعنی آپ سمجھیں گھریلو زندگی کے ہزاروں پہلوؤں میں سے ایک پہلو پہ میں بات کر رہا ہوں، اس طرح کے تو 20 پہلو ہیں، ہر پہلو میں آپ کو حضور کی سیرت سے رہنمائی ملے گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل، میں بات یہ عرض کر رہا تھا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت کے ساتھ جو محبت تھی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور آپ کا جو کردار تھا، آپ کے کردار کی جو لوگ تعریف کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، لین دین کرتے تھے۔ تو اسلام کا یہ تصور کہ اچھا بزرگ، اچھا نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو گھر میں بیٹھا رہے، جو مسجد میں بیٹھا رہے، نہ وہ کچھ خریدے نہ بیچے، نہ اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا ہو، ایسا آدمی بزرگ ہوتا ہے۔ شریعت کی نظر میں ایسا آدمی بزرگ نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے گھل مل کے نہیں رہتا، اور جب گھل مل کے نہیں رہتا تو تکلیفیں بھی نہیں ملیں گی، جب تکلیفیں نہیں ملیں گی تو صبر کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ صبر کون کرتا ہے؟ جس کو تکلیف پہنچے وہی صبر کرتا ہے نا۔ غصہ کون پیتا ہے کہ آپ اس کو غصہ دلائیں اور وہ غصہ پی جائے؟ تو غصہ پینے کا ثواب تو اسی وقت ملے گا جب آپ کو کوئی غصہ دلائے گا، اور آپ غصہ پی جائیں گے تو غصہ پینے کا ثواب ملے گا۔ تو اگر آپ کسی سے ملیں گے نہیں تو غصہ پی سکتے ہیں، غصہ آئے گا نہیں تو پیئیں گے کہاں سے؟ صبر آپ اس وقت کریں گے جب آپ کو کوئی تکلیف دے گا، پھر آپ اس پہ صبر کریں گے۔ اگر آپ کا کسی سے ملنا جلنا ہی نہیں تو صبر کس چیز پہ کریں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تو ایسے واقعات، پوری سیرت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے مزید اس پہ میں تفصیل عرض کروں گا۔ آج جو بات میں نے عرض کی اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، اس کو صرف زبانی کلامی حد تک نہ رکھیں۔ دوسرا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو زبانی کلامی حد تک نہ رکھیں، اس کو کوشش کریں زندگی کے ہر پہلو میں سیکھنے کی۔ ہمیں سیرت پتہ ہی نہیں ہے، جب پتہ نہیں ہے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے، جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ اور علم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، جب عمل نہیں ہوگا، گھر میں یہی فتنہ فساد، یہ پھڈے، لڑائیاں، تنازعات، اختلافات، طلاقیں، خلا، عدالتی خلا، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوشش کریں ایسے شوہر بنے جیسے حضور تھے۔ بیوی کو چاہیے ایسی بیوی بنے جس طرح کی بیویاں ازواج مطہرات نے بن کے دکھایا، جس طرح کی بیویاں صحابیات نے بن کے دکھایا۔ جب ہم ان کو حقیقی معنوں میں فالو کرنا شروع کر دیں گے اور حقیقی معنوں میں ہم عاشق رسول اور عاشق صحابہ بن جائیں گے، پھر ہماری زندگیوں میں جو بہاریں آئیں گی نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا اسلام ہے کیا چیز۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔